آرٹس کونسل کے الیکشن اردو کانفرنس کے بعد ہوتے ہیں اور شاہ صاحب جیت جاتے ہیں. اسٹیج پر آنے سے پہلے شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا، انور بھائی آپ کے پاس 30 منٹ ہیں. میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا؟ بولے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میرا مقصد تھا آپ کو 30 منٹ بولنا ہے، پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی. میں نے کہا شاہ صاحب عاصم منیر صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں، فوجی بھی، ان کے دوست بھی، ان کے محلے والے بھی، نیک، شریف، نمازی، ایماندار، بہادر، اپنے پیشے سے محبت، وطن کی عزت، پرچم کی قدر. ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلی ویژن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. اب فرق ہو گیا ہے، گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا عاصم منیر کے ہاتھ میں آ گیا. یہ ایسے فوج کے سربراہ ہوں جو صرف فوج کا خیال رکھیں اور عوام کا. باجوہ صاحب نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا، فروری 2022 فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیز کرے گی. بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے 74 برس فوج نے سیاست سے بدپرہیزی کی. بدپرہیزی کا مطلب ہے بے اعتدالی، بے احتیاطی، عیش، فضول خرچی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہیں، ہم بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. اسی لیے فوج کبھی سرحد کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اپنے ملک کی طرف، پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بڑی مشکل میں ہوں، میں کدھر جاؤں، پھر ادھر آ جاتی ہے. پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے اور 40% آبادی فوج ہے. امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں. بے روزگاری، بدحالی، مہنگائی، پریشانی، پشیمانی، اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. شاہ صاحب تعلق MQM سے ہے، میں کیسے پڑھتے رہوں؟ اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قرضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گونج جاتے ہیں. اس کے باوجود احمد شاہ کا اصرار ہے میں پاکستان پر بات کروں، پاکستانی کہانی سناؤں. حالات بدل گئے شاہ صاحب. جو دل میں ہے، جو ہے زباں پہ، دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو ہے زباں پہ، دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر. آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا 83 برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں. کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا. پاکستان 75 کا ہو گیا. میں پاکستان سے 8 برس بڑا ہوں. میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے. غریب غریب ترین ہو گئے، امیر امیر ترین. 14 اگست 1947 نیا ملک، نیا آسمان، خوبصورت سرزمین. 24 سال بعد آدھی زمین
بنگالیوں نے واپس لے لی۔ آدھی زمین جو بچی تھی وہاں لوگوں نے خرید لی یا بیچ دی۔ اب سرزمین میں سے صرف زمین غائب ہو گئی ہے، انگریزی والے سر بچ گئے۔ جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بیچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی؟ اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پرچم ستارہ و ہلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ؟ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند، قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند، آرام چشم مت رکھو اس داستان سے تم۔ یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہہ میر، سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی۔ کہانی ظلم رسیدوں کی ہے۔ مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی۔ انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے۔ شاہ صاحب، جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا۔ حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے، عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے۔ پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے۔ ہدایت کار پنجاب۔ ہدایت کار پنجاب شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے۔ پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ۔ فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ انٹرول کے بعد فلم ایک ملی نغمے سے شروع ہوتی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے۔ بڑھئی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہے، اس کے درمیان 3 فٹ اور 2.5 فٹ کا سوراخ ہے۔ بڑھئی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا، مگر اس تختے کے درمیان جو سوراخ ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو۔ اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔